میری نا ایک دفعہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ میں بات بتاؤں گا شاید لوگوں کو بری بھی لگے. عمران خان صاحب اس کی گواہی دیں گے. عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے زمان پارک میں اور آپریشن کے چند دنوں بعد کی بات ہے. جو ٹانگ ان کی زخمی تھی, درد بہت زیادہ ہو رہی تھی, ان کو بخار بھی چڑھا ہوا تھا. میں وہاں گیا تو اب میں اس لیڈر کا نام نہیں لوں گا, وہ پارٹی چھوڑ گیا, ویسے آ جائے گا, واپس ہی آ جائے گا. تو عمران خان صاحب نا اس کے بارے میں کوئی جملہ بول کے ہنس رہے تھے اور باقی لوگ بھی ہنس رہے تھے. یعنی اس لیڈر نے کلیم کیا تھا بڑا بہادری کا, اور جب گولی چلی تھی تو وہ اس کی سچویشن کچھ چینج ہو گئی. ہاں, تو خان صاحب اس بات پہ ہنس رہے تھے اور باقی لوگ بھی ہنس رہے تھے. یعنی پبلکلی اس بندے کا تھوڑا سا ڈفرینٹ قسم کا تھا. انہیں اس کا تھوڑا سا مذاق پبلکلی ہو گیا. وہاں 10-12 لوگ بیٹھے ہیں تو عمران خان صاحب نے جملہ کس دیا کہ وہ تو ایسے دوڑ گیا تھا اور یہ وہ ڈر گیا تھا, جیسے ہوتا ہے نارملی. تو باقی لوگ بڑا زور سے ہنسے. مجھے بہت عجیب لگی یہ چیز. میں نے بعد میں عمران خان صاحب سے کہا جی مجھے آپ سے ایک اکیلے میں بات کرنی ہے. انہوں نے کہا جی بتائیں. مجھے یہ چیز ٹھیک نہیں لگی. تو میں نے کہا خان صاحب آپ سب سے یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے گولی کھائیں گے؟ سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے. اس طرح تو جو آپ کے سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ سب سے بہادر ہیں. ان میں سے ایک کو اپنی پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا لیں, ایک کو وائس چیئرمین بنا لیں, ایک کو اپنی پارٹی کا سیکرٹری انفارمیشن بنا لیں. تو وہ تو بہت دلیر لوگ ہیں جو آپ کے گارڈ ہیں, SSG کمانڈوز ہیں, اور وہ انہوں نے گولیاں کھائی علی میرے سامنے. اور آپ کو پتہ ہے وہ گولیاں کھانے کے بعد وہ پہلے عمران خان صاحب کو پہنچایا, سارا کام کیا, بعد میں وہ بتا رہے تھے مینوں ادھر بھی لگی ہے, ایک بتا رہا تھا مجھے ادھر بھی لگی. وہ باہر پھر رہے تھے, ان کو دیکھ ہی کوئی نہیں رہا تھا. وہ ایک کو تو جب اسپتال میں نے دیکھا, میں نے کہا اس کو تو لے کے جاؤ کہیں پہ, اس کو گولی لگی ہوئی تھی. سب کو عمران خان صاحب کی فکر تھی, تو اس کو پھر وہ لے کر کے آپریشن تھیٹر میں اس کی گولی نکالی. تو وہ دلیر تھے جو لوگ عمران خان کے ساتھ تھے, اس کی سیکیورٹی کے لوگ تھے. تو میں نے کہا خان صاحب یہ کوئی کرائٹیریا تو نہیں ہے وفاداری کا کہ بندہ گولیاں کھائے یا قابلیت کا. تو میں نے ایک ان کو مثال دی تھی. میں نے کہا خان صاحب کوئی ایسا بندہ ہوگا جو آپ کے لیے کسی کو ڈنڈے مارے گا, کوئی ایسا ہوگا جو آپ کے لیے ڈنڈے کھائے گا, کوئی ایسا ہوگا آپ کے لیے نعرہ لگائے گا, کوئی ایسا ہوگا جو آپ کے لیے نعرہ نہیں لگائے گا, صرف آ کے اپنی پریزنس وہاں شو کرے گا, کوئی ایسا ہوگا گھر سے نکلے گا سوچ کے واپس اندر گھس جائے گا لیکن ہوگا آپ کا حمایتی. میں نے کہا کوئی ایسا ہوگا جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اور جان ماز بچھا کے آپ کے لیے سارا دن دعا کرے گا. تو ہو سکتا ہے وہ جو جان ماز بچھا کے آپ کے لیے سارا دن دعا کر رہا ہو وہ آپ کے سب سے زیادہ کام آ جائے. تو عمران خان صاحب نے مجھے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے بات. اب وہ لاجک کی بات کو وہ فوراً, عمران خان صاحب کی یہ خوبی ہے کہ وہ مانتے ہیں. میں نے کہا سر آپ پبلکلی نا لوگوں کو یہ تانا نہ دیا کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی دل سے آپ سے پتہ نہیں کتنا پیار کرتا ہو یا اس کے دل میں کتنی عزت ہو آپ کے لیے, لیکن وہ گولی کھانے کا عادی نہ ہو, یا وہ بزدل ہو تھوڑا سا, یا وہ گولی چلنے سے ڈرتا ہو, یا وہ زوردار آواز سے خوف کھاتا ہو. یہ افغانی جو ہے نا ہمارے بھائی, اب وہ اتنی گولی چلی ہے افغانستان میں, وہ سارے گولیوں کے لیے یوز ٹو ہو گئے, عادی ہو گئے. ادھر بند روڈ پہ گولیاں چلتی تھی, پولیس مقابلے ہوتے تھے, افغانی سر اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے تھے کدھر گولی چل رہا ہے, کدھر گولی چل رہا ہے, وہ یہ کر رہے ہوتے تھے. کیوں؟ وہ بھائی انہوں نے بچپن سے یہی دیکھا, انہیں پرواہ ہی نہیں ہے. اب ہمارے جو لوگ ہیں کوئی زمین پہ لیٹ جاتا تھا, کوئی ادھر چلا جاتا تھا, وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے تھے. عادی نہیں, وی آر ناٹ یوز ٹو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بہت بہتر ہے ہم سے؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ جس ماحول میں پل کے بڑے ہوتے ہیں نا, آپ اسی طرح کے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی لڑنے مرنے پہ اتر آئے وہی آپ کا وفادار یا آپ کے ساتھ مخلص ہو. کوئی بندے ہوتے ہیں یار جو نہیں ڈنڈے کھا سکتے, کئی بندے ہوتے ہیں جو نہیں مار کو برداشت کر سکتے, نقصان کو برداشت کر سکتے. دیکھیں نا, میں صداقت عباسی کی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اگر اس پارٹی میں کسی کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے نا, صداقت عباسی پہ ہو. یہ لوگ نا مکس اپ کرتے ہیں کہ خواتین جیلوں میں 1-1 سال سے, جب انہوں نے کاٹ لی جیلیں 1-1 سال, تو صداقت عباسی کے 35 دن میں کیا ہو گیا؟ وہ بھی وہ 1 دن 1 سال کے برابر ہے. جی ہاں. ان کو اس تکلیف کا, اس کرب کا اندازہ ہی نہیں ہے. یہ سمجھ نہیں سکتے اس کو, کیونکہ یہ اس میں سے کبھی گزرے ہی نہیں. بہت آسان ہے باتیں کرنا, بات کرنا بڑا آسان ہے. صداقت عباسی کی اور عثمان ڈار کی, یا باقی لوگ جو لوگ غائب ہوئے, یا ابھی احمد فرحاد کی, یہ تکلیف جیل میں رہنے والا بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیر از نو کبھی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتا. دیر از نو پیرلل.
تو یہ تانا دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ فلاں نہیں کھڑا ہوا، فلاں نہیں کھڑا ہوا. ایکچولی ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے. اور ایک پولیٹیکل پارٹی میں سارے دیکھیں، آپ فوج نہیں بنائی ہے، آپ نے پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے. یا اگر آپ نے کوئی ملٹری بنائی ہے تو پھر آپ کے پاس سارے فائٹر ہونے چاہیے، ایک جیسے فائٹر ہونے چاہیے، سب کو باکسنگ آنی چاہیے، سب کو گولی چلانی آنی چاہیے، سب کو مرنے کے لیے مٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. بھائی ایک ملٹری میں بھی سب کو نشان ادھر نہیں ملتا. کوئی بہت بہادر ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے، کوئی نہیں بہادر ہوتا اس کو نہیں بھی ملتا. کوئی کم بہادر ہوتا ہے، کوئی بیچارہ لڑائی میں جان بھی چھڑا رہا ہوتا ہے، کوئی لڑائی میں آگے بڑھ کے لڑ بھی رہا ہوتا ہے. جب ایک فوج کے اندر جس کو بنایا ہی لڑائی کے لیے ہے اس میں ڈفرنٹ کیٹیگری کے لوگ ہو سکتے ہیں، تو ایک پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہو سکتے. بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. اور وہ پولیٹیکل پارٹی تو لڑنے کے لیے ٹرینڈ بھی نہیں ہے، وہ تو نظریاتی بنیادوں پر لوگوں کو قائل کرنے کے لیے بنی ہے. اب آپ عارف الوی صاحب سے کہیں کہ آپ نے ڈنڈے کھانے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وہ شریف آدمی ڈاکٹر ہے. اب فواد چودھری نے مجھے بہت پہلے بتا دیا تھا، انہوں نے کہا جو شباب گلنال ہوئی ہے میں تو بھائی 2 گھنٹے نہیں کٹ سکتا. ریئلسٹک اپروچ ہے. انہوں نے کہا بھائی سچی بات ہے. پبلکلی اس نے مجھے لوگ بیٹھے ہوئے یار میں جو شباب گلنال ہوئی ہے میں 2 گھنٹے نہیں کٹ سکتا. پھر بھی آپ یہ دیکھیں وہ کتنے مہینے جیل کاٹ کے آ گیا فواد چودھری. تو اس کو ہمیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے نا، پبلک ہر آدمی میں ہیرو ڈھونڈتی ہے. تو ایک جو پوری فلم بنتی ہے نا اس میں ہیرو ایک ہی ہوتا ہے، وہ عمران خان کو رہنے دیں. اب آپ سب سے اگر ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ عمران خان کی طرح ایسے کر کے کھڑا ہو جائے، یا عمران خان کی طرح موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائے، یا عمران خان کی طرح ہر خطرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے، سب سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے تو آپ کو ناکامی ہوگی. وہ ایک ہی ہے نا. دیکھیں وہ جن حالات میں پیدا ہو کے بڑا ہوتا ہے، جن حالات سے گزر کے وہ یہاں تک پہنچتا ہے، کیا سارے ان حالات سے گزرے؟ نہیں. وہ ایک اسپیشل حالات کے اندر ٹرینڈ ہوا آدمی ہے. پھر اس نے مختلف قسم کی تعلیم حاصل کرتے کرتے دینی تعلیم میں آیا، تصوف کی تعلیم میں آیا، وہ ایک لیول پہ پہنچ گیا. اب سارے نہ ان حالات سے گزرے ہیں، نہ سارے اس طرح کے سرکمسٹانسز کو برداشت کر چکے ہیں جو وہ کر چکا ہے، نہ سارے اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جا سکتے ہیں جہاں پہ وہ ہے. اچھا ممکن ہے کوئی اس سے زیادہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ سخت ثابت کر دے، ممکن ہے کوئی کر دے، لیکن اس کے حالات مختلف ہوں گے نا. تو جو آدمی جن حالات میں پل کے بڑا ہوتا ہے نا وہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا کسی ایسے آدمی کو جس نے بہت بزدلی دکھائی اور جس نے، دیکھیں کمزور آدمی میں طاقتور آدمی میں فرق ہوتا ہے، مفاد پرست آدمی میں اور لوئل آدمی میں بھی فرق ہوتا ہے. عثمان ڈار کی زبان بول رہی تھی، باڈی نہیں بول رہی تھی. غور کیجئے گا میری بات پہ، باڈی لینگویج ڈفرنٹ. صداقت عباسی کی زبان بول رہی تھی، شیخ رشید کی زبان بول رہی تھی، باڈی نہیں بول رہی تھی. فاروق حبیب کی زبان اور باڈی دونوں بول رہے تھے. جو چوہان صاحب ہیں فیاض الحسن، ان کی زبان اور باڈی دونوں بول رہی تھی. اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، اس فرق کو آپ سمجھیے. فواد چودھری ادھر آئی پی پی کی میٹنگ میں منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے. باڈی لینگویج آپ کو بتاتی ہے کون بندہ مجبور ہے اور کون بندہ خوشی خوشی آیا، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو کرائٹیریا بہت ہم نے سخت کیا ہوا ہے نا، سب کو کسا ہوا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. سب کو کسا ہوا ہے کہ لڑ جاؤ. نہیں یار، سارے نہیں کر سکتے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نرم بھی ہوتے ہیں، گرم بھی ہوتے ہیں. ہر ایک کی اپنی ایکسپرٹی. ایک بندے کی ہیلتھ میں ایکسپرٹیز ہے، ساری زندگی اس نے ہیلتھ میں گزاری ہے، اب وہ سڑک پہ ڈنڈے تو نہیں کھائے گا نا، وہ اور طرح کا آدمی ہے. اب سارے علی اشفاق تو نہیں ہوتے کہ سارے کام کر لیتے ہیں. ڈفرنٹ قسم کی ایکسپرٹیز ہے.